من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاتها طلع نضيد باسم العباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب ثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط واصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فأخرين أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما جملہ قسم کی تعریفات برائیاں بزرگی اس پاک پروردگار عالم کے لیے کرنا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اوپر پیدا کیا اللہ کا لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ پیغمبر خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنہوں نے دعوت اسلام کی خاطر اس زمین کے اوپر آپ سے زیادہ تکلیفیں کسی شخص کسی نے نہیں سہا اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تکلیف سہنے کے بعد مشاکل سہنے کے بعد مسائل برداشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت روئے زمین کے اوپر سب سے اعلیٰ و ارفع شخصیت ہے اس سے بہتر شخصیت اس روئے زمین کے اوپر کسی کی شخصیت نہیں ہے محترم حاضرین جمعہ آج ہم جس معاشرے کے اندر یا جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ دور واقعی میں بہت بڑا فتنہ کا دور ہے بہت مشکل ترین دور ہے اس دور میں
اس دور کے فتنہ سے بچ کر آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی تابعداری میں اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب اس لیے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، ہمیں جو یہ سنہرا موقع جو ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے جو عقل سلیم سے نوازا ہے، دیکھنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر انمول قیمتی اشیاء جوائن کیے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے رنگینیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ آخر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اتنا بڑا رحم فرما کیوں ہے؟ ہم نے غور و فکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف اور صرف ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے، وہ مطالبہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، کیوں ہمیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت و کرم سے بے شمار نعمتوں سے ہمیں بہراور کروا رہا ہے، کیوں اللہ رب العالمین؟ اسی کا جواب اپنے قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات کو، انسان کو اس لیے زمین کے اوپر کسی اور مقصد کے لیے، کسی اور غرض و غائب کے لیے، کسی اور مشن کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تاکہ میری مخلوق کے اندر میری شناسائی آ جائے، میری پہچان آ جائے، میری معرفت آ جائے، پھر میری شناسائی آنے کے بعد اب اس کی زندگی صرف اور صرف جو ہے میری اطاعت میں گزرے، میری تابعداری میں گزرے۔ پھر اللہ رب العالمین اتنا رحم و کرم ہے، اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے پورا وقت مطالبہ نہیں کر رہا ہے، کچھ وقت ہے، اس وقت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالنا بہت ہی آسان ترین راستہ ہے اور آسان ترین ہے، زیادہ وقت نہیں مانگتا ہے۔ اس لیے یہ پچھلی امتوں میں اللہ رب العالمین نے جو ہے بے شمار ایسی چیزوں کو جو ہے ڈال دیا تھا کہ پچھلی امت جو ہے برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس امت کے اوپر خاص کر جو ہے رحم و کرم فرمایا ہے۔ دیکھیے جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، سیر و تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے بزرگ دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ جو اس میں زمین کے اوپر آئے ہیں، آخر کس لیے آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جو غرض ہے وہ فرما دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا جس دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، آج کے پوری دنیا میں جتنے لوگ سانس لے رہے ہیں، جتنے لوگوں کے اندر روح ہے، سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام دھرم کیسا ہے۔ آج جو ہے لوگوں کے اندر اسلام نام کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جس کے پاس بھی شعور ہے، جس کے پاس بھی عقل ہے، جس کے پاس بھی سمجھداری ہے، وہ فوراً لفظ اسلام کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں اسلام کا جو طور طریقہ ہے اس طرح ہے۔ لیکن افسوس
سب افسوس کہ آج کے اس پرفتن دور میں جو اسلامی تعلیمات کے خوبصورت سنہرے تھے، خوبصورت صفحات کو دشمنان اسلام نے اس کو روز ازل ہی سے یعنی شروع دن ہی سے اس کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آج تک اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو وہ توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ ایک صاف شفاف انسان جس کے پاس جس کی ذہن میں وسعت نہیں ہے وہ اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے، لیکن جس کے ذہن میں وسعت ہے، جو ذہن والے ہیں، پھر وہ اگر وہ مطالعہ کرتے ہیں، اگر وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر وہ اسلام میں آنے کے جو ہے مجبور ہو جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور کل بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ آخر کیوں اتنے کچھ ہونے کے باوجود آخر اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ کیوں دور دور تک پھیلتا نظر آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ہے، کچھ تو سبب ہے، کچھ تو دین اسلام کی خصوصیت ہے جسے محسوس کر کے لوگ ایٹومیٹک اپنے آپ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس لیے آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں آپ کے سامنے اسلام کا جو سوٹیبل معنی ہے، اسلام کا جو صحیح میننگ اور مفہوم ہے، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ یہ اسلام یہ لفظ جو ہے جو مشتق ہے سین لام میم سے، یعنی کہ جس کو جو ہے سلم کہا جاتا ہے، جو سلامتی کے معنی میں ہے، جو وہ دھرم جس دھرم کے اندر وہ دین جس دین کے اندر سلامتی کا پیغام دیا جائے، جس دین کے اندر امن و شانتی کی بات کی جائے، وہ دین وہی دین اسلام ہے۔ اور لفظ اسلام جو اہل عرب جس کی زبان ہے، عربی زبان ہے، وہ لوگ اپنی زبان میں اسلام لفظ کا مفہوم جو ہے اس اونٹ کے لیے استعمال کرتے تھے، جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور اس کا صدا کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، یعنی کہ وہ اونٹ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتا ہے، یعنی کہ وہ اونٹ جس کا مہار کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، مہار تھامنے والے کی مرضی ہوتی ہے کہ اونٹ کو جہاں چاہتا ہے، جہاں بیٹھنے کا حکم دیتا ہے وہیں بیٹھتا ہے، جہاں چلنے کا حکم دیتا ہے وہیں پہ جاتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ یہی ہے کہ لفظ مسلم کا معنی ہے کہ اس کا مہار، اس کا صدا یہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا مہار یا تو رب کے ہاتھ میں ہے یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ وہی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دے، جس نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دے، فرامین کو فراموش کر دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرامین کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بالا و اعلیٰ حسن تسلیم کرنے لگتا ہے، یا کسی آدمی کو تسلیم کرنے لگتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی صحیح ہے، لیکن خدا بزرگ جو کہا ہے ان کی بات بھی ہے صحیح ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں کہ اس کا اسلام جو ہے اس کے سینوں میں نہیں ہے، اس کا اسلام جو ہے اس کے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے اسلام نام ہے دو چیزوں کا بچنے کا۔ یہ کون سی دو چیزیں ہیں میں آپ کو بھی بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شرک فی توحید، یعنی کہ توحید میں جو ہے جو شرک لوگ کرتے ہیں اس سے محفوظ رہنے کا نام جو ہے اسلام ہے۔ اسی طرح سے
کہ مسلمان یہ شرک یعنی شرک توحید چاہے توحید کے جو بھی اقسام ہو، 3 قسمیں ہوں، یہ تینوں قسموں سے بچنے کا نام ہے۔ اسی طرح سے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اقرار کیا جائے، اس کا نام یعنی کہ شرک کی رسالت سے جو محفوظ رہتا ہو تو گویا کہ اسی آدمی کو جو ہے مسلمان کا جو ہے لفظ جو ہے اس کو ثابت آتا ہے۔ اگر جو آدمی جو ہے اس چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بالا سمجھتا ہے تو سمجھیں کہ مسلمان نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے مذاہب جو آ رہے ہیں، طرح طرح کے مشاکل جو نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف شفاف جو فرامین تھے لوگوں نے فراموش کر دیا، جو واجبات اور جو فرائض تھے لوگ اس کو بنائے طاق رکھ دیے، لیکن جو غیر واحد چیز ہے جو جس کی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے جو ہے اپنی زندگی گزارنے لگے ہیں۔ اس لیے آج جو ہے مسلمانوں کو یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، یہ آپ اپنے آپ کو جو لوگ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم تو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے اندر کوئی مرضی نہیں چلے گی، ہمارے اندر کوئی اپنی مشقت نہیں چلے گی۔ اگر مشقت چلے گی ہمارے ذات کے اندر تو جو رب کا فرمان ہوگا اسی کی مشقت چلے گی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا وہی اسی کی مشقت چلے گی۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات پر جو ہے ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ تسلیم کر لو، اور جن چیزوں سے تم کو منع کرے وہ تم خوشی ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اگر ذرا سا بھی اپنے جی میں یہ دل محسوس کیا کہ حدیثی جو ہے کیا ہوگا اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ آپ کے دل میں اگر سما گئی، یہ سوچ یہ فکر اگر آپ کے دل میں آ گئی تو خدا کی قسم اسی وقت آپ کے سینے کے اندر جو اسلام کا جو ہے بیج جو ہے جو پڑا ہوا تھا، جو اسلام کا دانا، جو اسلام کا پودا آپ کے دلوں میں ہرا تھا، جیسے یہ تھنکنگ، یہ سوچ اگر آپ نے اپنے جسم کے اندر لایا تو سمجھے کہ آپ کا اسلام ادھورا ہے، آپ کے اسلام کے اوپر کوئی مارک لگا ہوا ہے، سوال نشان لگا ہوا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس لیے آج مسلمانوں کے حرکات کو دیکھ کر کے یہ نظر آ رہا ہے کہ آج کے مسلمان یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ رسمی طور پر مسلمان ہیں کہ جس کو ایک صنعت کی تعلیم مل گئی ہو اور وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم جو چیز چاہے کر لے، ہم تو کھلی چھٹی ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے ناگریکتا پانے کے بعد، اس ملک کے سٹیزن شپ پانے کے بعد، اس ملک کے ناگرک ہونے کے بعد ہمارے اندر اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں کاٹ سکتے، بلکہ جو دیش کے جو قوانین ہیں، دیش کے جو لا ہے، دیش کے جو ضوابط ہے، اس ضوابط پہ عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب ہم ایک مخلوق جس دیش کا اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، جب اس مخلوق کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہے تو محترم سامعین کرام، ہم رب کے فرمانے سے ہم کیوں اپنے آپ کو جو ہے بالا جو ہے محسوس کر رہے ہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو الگ رکھ رہے ہیں؟ اس میں سوچنے کی بات ہے۔ یعنی کہ آج بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہیں کہ جو اسلام کے جو واجبات ہے وہ ترک کر دیے ہوئے ہیں، نہ ان کو نماز سے تعلق ہے، نہ ان کے زکات سے تعلق ہے، اور نہ ان کے حج سے تعلق ہے۔ تو بھلا وہ کیا آدمی مسلمان ہیں جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے الگ تھلگ رکھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام جو ماننے والے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، ان کے اندر جو تصور ہے کہ رمضان کا جو روزہ آ جاتا ہے بس 1 مہینہ دھوم دھام کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیں اور اس میں جو ہے روزے رکھ لیں، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینے جیسے گزر جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب ہم کو چھٹی مل گئی، اب ہم جو ہے آزادانہ زندگی
زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، وہ آدمی حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ اور نہ اس آدمی کے لیے جو ہے جو رمضان آتا ہے اس کے حق میں جو ہے وہ رمضان مفید ہوگا، بلکہ رمضان جو ہے ایک موسم بہار کی طرح ہے، اسی آدمی کے اندر جو ہے اسی آدمی کے لیے جو مفید ہوگا جو زمین کے اندر جس زمین کے اندر جو ہے یعنی کہ سبزہ اگانے کی طاقت ہوتی ہے، صبر شکتی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے تو برسات کی وجہ سے جو ہے پانی بارش کے بوند پڑنے سے جو ہے اس کے اندر جو خرابی ہوتی ہے اور جو خرابی جو ہے نکل جاتی ہے، اسی تو گویا کہ اسی زمین کے لیے جو ہے موسم بہار جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے، جس کے اندر طاقت ہے وہ قدرت کی طاقت ہے، لیکن کچھ خرابی آ جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی آتا ہے، اسی مومن کے لیے بابرکت ثابت بن کے آتا ہے، اسی مسلمان کے لیے رحمت بن کر کے آتا ہے، جو 11 مہینے جو ہے عبادت تو کیا لیکن اس طرح سے عبادت نہیں کر پایا جس طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا، تو اس کے اندر جو 11 مہینے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو گویا کہ اس کو خاتمے کے لیے اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور بطور ہادی رمضان مبارک کو مسلمانوں کے لیے جو ہے 1 مہینہ کے لیے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جو کبھی دن والے ہیں جس کے پاس جو ہے تھوڑی سی کمی آ گئی ہے اس کو جو ہے پور کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن کے بارے میں جو ہے بیان کیا ہے وہ 3 طرح کے دن ہے، یعنی کس طرح کے دن ہے؟ 3 طرح کے دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہا کہ ایک دن کی تشریح جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنجر زمین سے دی ہے، یعنی کہ کچھ انسان کے پاس ایسے دل ہے اس کے پاس جو ہے چاہے بنجر جو زمین ہوتی ہے اس معنی جو ہے اس کے پاس بھی ہے، یعنی بنجر زمین پہ اگر اتنا بارش موسلادھار بارش کیوں نہ ہو لیکن جو بنجر زمین ہے وہ کچھ بھی جو ہے لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وہاں جو ہے کچھ اگ ہی نہیں سکتا ہے، کچھ کوئی فصل جو ہے لگ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور دوسری تصویر کو دیا مسلمانوں کے کچھ لوگوں کے اندر اس کے دل جو ہے ایسا دل ہے کہ اس زمین کے مالک ہے جس زمین کے اندر جو ہے گڈھا لگا ہوا ہو یعنی گہرا پڑا ہوا ہو اور بارش ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس کا پانی اس گڈھے میں چل جاتا ہے، بجاتے خود جو زمین ہے اس سے تو فائدہ نہیں ہوتی، نہیں اٹھا پاتی ہے، لیکن اس گڈھے سے جو ہے دوسرے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسری چیز جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، چاہے وہ چڑیا کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور کی شکل میں ہو۔ اور فرمایا جو اہل اسلام ہے، جو اہل ایمان ہے، جو اہل تقویٰ ہے، اس کے پاس میں جو دل ہے اس دل کی تشریح ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کہا اس زمین کے مانند ہے جس زمین کے اندر جو ہے سب و شاداب اگانے کی شکتی ہو، طاقت ہو، اور جیسے ہی اس کے اوپر جو ہے برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس زمین کے اندر جو ہیرے اور جو جواہر میں چھپے ہوتے ہیں برسات کی وجہ سے اپنے اندر سے جو ہے وہ فصلیں جو ہے اپنے اندر اپنے سینہ کو چین کر کے جو ہے وہ فصل جو ہے اگا دیتی ہے۔ تو اہل ایمان اور اہل اسلام کے دل کی تشریح اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی زمین سے کی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 11 مہینہ ہم کو چھٹی ملی ہوئی ہے، بس 11 اور ایک ہی مہینہ ہم جو اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو کیا اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا؟ یہ بل کے سمجھیے کہ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، ان کا تعلق اس گروہ سے ہے جس کے بارے میں اللہ رب
رب العالمین نے کہا ہے وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ گروہ جو ہے یہ منافقین کا گروہ ہے، یعنی کہ کہا کہ جو لوگ جو ہے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ ایک ہی مہینہ ہم جو ہے روزہ رکھیں گے اور 11 مہینہ ہم چھٹی پا جاتے ہیں، رب ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی کہ اس خوشخامی میں یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چپکے چوری چپکے سے ہم جو ہے جو بھی جرائم ہو، جو بھی کرائم ہو، جو بھی گناہ کے کام ہو ہم کرتے رہے، اور ہم رب کی آنکھ سے اوجھل ہے، گویا کہ منافقین بھی جو ہے یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو محترم سامنے کرام اس لیے اپنے آپ کو جو ہے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامنے کرام آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اہل توحید تو ہے، اہل تقویٰ تو ہے، لیکن اس کے اندر سے جو کلمہ کا جو آخری جو ہے جز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو جز جو آخری جز ہے، جو آخری حصہ ہے، وہ حصہ جو ہے مفقود ہو چکا ہے، وہ اس حصہ پہ اس کا عمل ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہے اس دنیا کے اندر کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، ایک خاتم الانبیاء کے جو منکر ہے، اور آج جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، اور ان لوگوں کا تعارف جو ہے قادیانیوں کی شکل میں کی جاتی ہے۔ جو قادیانی ہیں وہ خاتم الانبیاء کے منکرین ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے مرنے، اللہ کے نبی کے گزرنے کے بعد، اللہ کے نبی کو مرنے کے بعد تقریباً جو ہے 1350 یا 1300 سال گزرنے کے بعد جو پنجاب کے اندر جو ہے ایک غلام احمد قادیانی ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے جو انگریزوں کو ورگلانے سے وہ نبوت کا دعویٰ ٹھوک دیتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تو اعلان خاتمہ نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، گویا کہ وہ تو ظاہری طور پہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے لیے دو چیز سے بچنا ضروری ہے، ایک شرک کی توحید اور دوسری چیز ہے شرک کی رسالہ، یعنی کہ جس طرح سے ہم جو عبادات کے سلسلے میں، اعتقاد کے سلسلے میں ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو رکھتے ہوئے کسی اور کی ذات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اسی طرح شرک کی رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رکھتے ہوئے ہم کسی بھی ہستی، کسی بھی بزرگ کی بات کو ہم مان نہیں سکتے۔ اگر ان کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے، ہم ان کی بات کو جو ہے اپنے پیر کے جوتی پر رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے سے ہم نہیں جانے دیں گے۔ اور یہ بات میں عظیم الدین مدنی اس منبر پہ چل کر کے میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ یہی بات جو ہے جتنے بھی امام جو آئے تھے، جو چار بڑے امام ہیں، چار امام نے کہا تھا کہ اذا خالف قولی خالف رسول فاضربوه اور فاضربوا علی الجدار، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب جو ہے میری بات جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مل جائے، اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جاؤ، یہ نہیں سمجھنا کہ ابو حنیفہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنا امام مالک بن انس فرما رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنا امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ محمد بن ادریس شافعی فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمانا کہ داؤد ظاہری فرما رہے ہیں، بلکہ جو ہے ہماری باتوں کو جو ہے جدار پر، یعنی کہ دیوار پہ جو ہے مار دینا، لیکن اگر تمہیں اتباع کرنا، اگر تمہیں اطاعت کرنا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا۔ یہی بات ہے امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں جو دار الہجرہ کے لقب پاتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو کہ دنیا میں سارے لوگوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے الا هذا الساحر القبر، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے جو ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ان کی بات جو ہے جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو ہے بات پر مانی جائے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ اسی لیے جو ہے محمد لوگوں کی ہدایت کا ضامن، اگر لوگوں کی ہدایت کا راز اگر کسی چیز میں مشکل ہے تو اتباع رسول میں مشکل ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو ہے بہت سارے مقامات ہے جس میں جو ہے اطاعت رسول اور اتباع رسول ہی کو ظاہر کیا گیا ہے، وہاں پر
جو اسلام دھرم کا ہے مین جو شکر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ بہت ہی سوچ سمجھ کے جو ہے رب نے جو ہے اس کلمہ کو جو ہے تیار کیا ہے، کہا کہ یہ کلمہ جو ہے اس لیے زمین کے اوپر جو ہے بات مانی جائے گی، اسی پر اللہ رب العالمین کی بات مانی جائے گی، کہ اللہ رب العالمین کی بات کی تشریح جس شخص نے کی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کی شکل میں ہے، انہیں کی بات مانی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ہم جو مسلمان ہیں یعنی کہ خلاصہ کلام اسلام کا یہ ہے کہ اسلام کا جو ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہی چیز ہے دو چیز کیا ہے، یعنی کہ جو ہے آدمی جو ہے شرک کی توحید سے بچے اور شرک کی رسالت سے بچے۔ اس لیے کہ آج ہم جو ہے اس لیے زمین کے اوپر جو ہے سانس لے رہے ہیں تو اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے یا ہمارے اندر جو ہے اسلامی تعلیمات جو ہے فقدان ہو گیا ہوا ہے، اس لیے جو ہے ہماری زندگی جو ہے اندھیرے کی زندگی جو ہے گزر رہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں اس لیے کہ ہم اس لیے زمین پہ جو ہے آئے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین نے جو ہے اس لیے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، یہ اس بات پہ جو ہے غور و فکر کرنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ اس اور یاد رکھے کہ اگر بات جو مانی جائے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی جائے گی، اسلامی کی بات مانی جائے گی، اسلام کے بعد جو ہے کسی اور کی بات جو ہے نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے کہ آخری شریعت جو ہے آخری دین جو ہے وہ اسلامی ہے، اسلامی کو جو ہے رب العالمین نے جو ہے آخری دین بنا کر کے بھیجا ہے، بذات جو ہے سرٹیفکیٹ کی شکل میں رب العالمین نے جو ہے سات آسمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ کے اوپر جو ہے دین اسلام کو جو ہے مکمل کر دیا ہے، اور دین اسلام مکمل کر دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے آپ کے اوپر جو ہے پوری کر دی ہے۔ اس لیے دنیا میں بسنے والے چاہے جو بھی، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے نیپال کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو، چاہے سعودی عرب کا ہو، چاہے کہیں اور کا ہو، دنیا میں کسی بھی خطے کا آدمی ہے اس کو ایک نہ ایک روز مرنا ہے، اور اس کو اسی وقت کامیابی مل سکتی ہے جب اس کا خاتمہ جو ہے دین اسلام کے اوپر ہوا ہو۔ اگر دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کی چاہت اس کے دل میں سما گئی ہوگی، درجے کو نہ کیول لا الہ الا اللہ کرتا ہوگا تو پھر وہ فرمان ہے اس کے حق میں جو مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کی بھی گواہی دیتے ہوئے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ دین اسلام کے علاوہ جو بھی کسی دین کی چاہت ہے اپنے دل میں رکھے گا تو گویا کہ وہ یعنی کہ یوم آخرت میں یعنی کہ آخرت کے دن جو ہے وہ گھاٹے اٹھانے والوں سے ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں اسلام کیا ہے، اسلام کی کیا بنیادی تعلیمات ہے، ہر مسلمان کو جو ہے سمجھنا ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ اصول دین کیا ہے، اعتقاد کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ جو موجود چیزیں ہیں ان چیزوں کی ہے جانکاری جو ہے رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آدمی جو ہے ایمانیات کی جو اصل بنیادی چیز ہے تو اس کی تعلیمات نہیں ہوگی تو اس میں جو ہے ملائکہ میں اور نبی میں فرق نہیں کر پائے گا، اس میں جو ہے شیطان میں اور فرشتہ میں جو ہے فرق نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کی جو ہے جانکاری اور جو ہے علم جو ہے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے تو اسلام کے اوپر کامیاب رکھے۔ اللہ رب العالمین جو وقت ہمیں آپ نے عطا کیا ہے اس وقت کو تعلیمات رسول اور تعلیمات الہی میں صرف کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر المسلمین۔ الحمد لله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمة الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل أكبر